بنجامن لیوٹ کا خیال تھا کہ سمپل اور پریڈکٹیبل ریزلٹس آئیں گے. جب ریزلٹس آئے تو اس نے پوری سائنٹیفک کمیونٹی کو ہلا دیا. ابھی اس وقت کچھ لوگ جان بوجھ کر آپ کے سب کانشیس کو ری پروگرام کر رہے ہیں بغیر آپ کی اجازت کے اور بغیر آپ کے سائنٹسٹ نے اسے پوسٹ ہاک ریشنلائزیشن کا، یعنی آپ کا برین پہلے فیصلہ کرتا ہے اور بعد میں اس فیصلے کی جسٹیفیکیشن بناتا ہے. لیکن نے 550 ملی سیکنڈز پہلے ہی فیصلہ کیا، لیکن ایکشن سے 200 ملی سیکنڈ پہلے تک کانشیس برین کے پاس وہ فیصلہ روکنے کی طاقت موجود تھی اور لیوٹ نے اسے کہا فری وارڈ. 2014 میں ایک سائیکیٹرسٹ ڈاکٹر بیزن وینڈر کاک نے ایک بک پبلش کی، The Body Keeps the Score، اور اس بک کی ایک سال میں تقریباً 3 ملین کاپیز سیل ہوئی اور یہی بک نیو یارک ٹائمز بیسٹ سیلر لسٹ میں سالوں تک رہی. کیونکہ اس نے وہ بات سائنٹیفک زبان میں کی جو کروڑوں لوگ فیل کرتے تھے لیکن سمجھ نہیں پاتے تھے. یعنی جب آپ کے ساتھ کوئی ٹرامیٹک واقعہ ہوتا ہے تو کچھ عرصے بعد آپ کا کانشیس مائنڈ اسے دوبارہ پروسیس کر دیتا ہے. آپ یہ کہہ کر تو آگے بڑھ جاتے ہیں کہ میں ٹھیک ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوا، وہ پرانی بات ہے، یا پھر مجھے فرق نہیں پڑتا، لیکن آپ کا سب کانشیس مائنڈ وہ چیز کبھی نہیں بھولتا. ڈاکٹر وینڈر کاک نے اپنی ریسرچ میں یہ چیز فائنڈ کی کہ ٹراما صرف ایک میموری نہیں بلکہ یہ آپ کی باڈی میں فزیکلی اسٹور ہو جاتی ہے. مسلز میں ٹینشن کی شکل میں، بریتھنگ پیٹرنز میں تبدیلی کی شکل میں، نروس سسٹم کے ہائپر ویجیلنٹ ہو جانے کی شکل میں، اور اس کی وجہ ہے ایمیگڈیلا. اور یہ دماغ کا وہ پارٹ ہے جو ڈینجر یعنی خطرے کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے اور ٹراما کے وقت یہ ایک ایموشنل اسنیپ شاٹ لے لیتا ہے اور اس لمحے کی آواز، روشنی، اسمیل، ٹمپریچر، سب کچھ سب کانشیس مائنڈ میں پرماننٹلی ریکارڈ ہو جاتا ہے. اور پھر سالوں بعد جب کوئی سیم سچویشن آتی ہے، یعنی اسی سچویشن کے مشابہ سچویشن آتی ہے، تو ایمیگڈیلا فوراً الارم بجا دیتا ہے، چاہے ایکچولی خطرہ ہو یا نہ ہو. اور یہی وجہ ہے کہ کبھی کبھی کوئی شخص کسی اسپیسیفک پرفیوم کی اسمیل سونگھ کر سڈنلی اینکشس ہو جاتا ہے اور جبکہ اسے خود نہیں پتا ہوتا کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا یا پھر یہ کیوں ہو رہا. اور یہی وجہ ہے کہ سرٹن کنڈیشنز میں کچھ لوگ نارمل ریئیکٹ نہیں کر پاتے، یعنی وہ جس طرح نارمل روٹین میں ریئیکٹ کرتے ہیں کسی اسپیسیفک سچویشن میں اس طرح ریئیکٹ نہیں کر پاتے اور بعد میں خود سوچتے ہیں کہ آخر میں نے ایسا کیوں کیا، کیونکہ وہ اس وقت خود اس لمحے میں نہیں تھا، اس کا سب کانشیس مائنڈ اس کے پاس میں تھا. وینڈر کاک کی سب سے ریولوشنری انسائٹ یہ تھی کہ ٹراما کو کبھی بھی بات کرنے سے ہیل نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ کانشیس مائنڈ میں نہیں ہے. اسے باڈی بیسڈ تھراپیز چاہیے جو سب کانشیس اور نروس سسٹم تک ڈائریکٹلی پہنچے کیونکہ ہیلنگ کا راستہ دماغ سے نہیں جسم سے گزرتا ہے. اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ ہر رات جب آپ سوتے ہیں تو ایک ایکسٹرا آرڈنری پروسیسنگ شروع ہو جاتی ہے. آپ کا کانشیس مائنڈ یعنی وہ آواز جو دن بھر چلتی رہی آہستہ آہستہ خاموش ہو جاتی ہے اور آپ کا سب کانشیس جو دن بھر بیک گراؤنڈ میں چل رہا تھا لگام سنبھال لیتا ہے اور کنٹرول لے لیتا ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو اپنی سلیپ کی ویڈیو میں یہ بتایا تھا کہ سلیپ کے 4 پارٹس ہیں، نیند کے 4 حصے ہیں، لیکن سب سے امپورٹنٹ حصہ ہے REM سلیپ اور یہی وہ وقت ہوتا ہے جب آپ خواب دیکھتے ہیں. اور نیورو سائنس نے ڈسکور کیا ہے کہ اس سٹیج میں آپ کا برین ایکسٹرا آرڈینری کام کر رہا ہے. تو سب سے پہلا کام جو اس وقت برین کر رہا ہوتا ہے وہ ہے میموری کنسولیڈیشن، یعنی دن بھر کی انفارمیشن کو سارٹ آؤٹ کرنا، امپورٹنٹ میموریز کو لانگ ٹرم اسٹوریج کے لیے ٹرانسفر کرنا اور unnecessary انفارمیشن کو ڈیلیٹ کرنا. جبکہ اس کا دوسرا کام ہے پیٹرن ریکگنیشن، یعنی ڈفرنٹ میموریز اینڈ ایکسپیرینسز کے درمیان ہڈن کنیکشن ہو جو کانشیس مائنڈ نے کبھی نوٹس نہیں کیا. اور تیسرا کام جو وہ کرتا ہے وہ ہے پرابلم سالونگ، یعنی وہ پرابلمز جو دن بھر میں سالو نہیں ہوئی ان پر فریلی کام کرنا کانشیس مائنڈ کی لیمیٹیشنز کے بغیر. MIT کے نیورو سائنٹسٹ ڈاکٹر میتھیو ولسن نے
2001 میں ایک لینڈ مارک اسٹڈی کی. انہوں نے ریٹس یعنی چوہوں کے دماغ میں الیکٹروڈ لگائے اور دن کے وقت ان کے نیورل پیٹرن فائرنگز ریکارڈ کیے اور رات کو جب وہ سو گئے انہوں نے وہی پیٹرنز ریکارڈ کیے اور انہوں نے یہ آبزرو کیا کہ ایگزیکٹ سیم سیکوینسز ریکارڈ ہوئے کیونکہ خواب میں وہ ریٹس وہی میز پریکٹس کر رہے تھے جو انہوں نے دن کے وقت کی. اور انسانوں میں ہسٹری کی سب سے بڑی ڈسکوریز سب کانشیس نے خواب کے ذریعے کانشیس مائنڈ کو دی. کیمسٹ آگسٹ کیکیول جو کہ سالوں سے بنزین کے مالیکیولر اسٹرکچر پر کام کر رہے تھے ایک رات انہوں نے ایک خواب میں دیکھا کہ ایک سانپ منہ میں اپنی دم لیے ایک سرکولر اسٹرکچر بنا رہا اور اگلی صبح انہوں نے وہی اسٹرکچر سچ میں ڈرا کیا جو آج کیمسٹری کی بیسک کانسیپٹس میں سے ایک ہے یعنی بنزین رنگ. تو یہ کوئی کوانسیڈنس نہیں ہے, یہ سب کانشیس کی انریسٹرکٹڈ پاور ہے جو کہ صرف تب سامنے آتی ہے جب کانشیس مائنڈ سو جاتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ سائنٹسٹ اب کہتے ہیں کہ نیند یا سلیپ پرابلم سالونگ کا سب سے پاورفل ٹول ہے. تو اگر کوئی بہت بڑا فیصلہ کرنا ہو یا کوئی مشکل سالو کرنی ہو تو بہت ہی آسان طریقہ ہے, سو جاؤ. اور مجھے معلوم ہے کہ اس وقت جو لوگ سونے کو زیادہ پسند کر رہے ہیں وہ خوش ہو رہے ہوں گے کہ یہ تو کمال کی چیز بتا دی. اب آتے ہیں اس پارٹ کی طرف جو آپ کو جینوینلی انکمفرٹیبل کر دے اور جو میں ابھی کہنے لگا ہوں اسے غور سے سنیں. آپ کا سب کانشیس مائنڈ ریسیپٹیو کب ہوتا ہے؟ تو نیورو سائنس کا جواب ہے جب آپ تھیٹا برین اسٹیٹ میں ہوتے ہیں. یہ وہ اسٹیج ہے جو سونے سے ٹھیک پہلے اور جاگنے کے ٹھیک بعد آتی ہے. اس اسٹیج میں کانشیس مائنڈ کی کریٹیکل فلٹرنگ کمزور ہو جاتی ہے اور سب کانشیس کا دروازہ کھلا ہوتا ہے اور اس وقت جو بھی آپ کے سامنے ہو وہ ڈائریکٹلی آپ کے سب کانشیس میں چلا جاتا ہے. اب یہاں پہ ایک سوال ہے کہ آپ رات کو سونے سے پہلے کیا کرتے ہیں اور صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ اگر جواب ہے کہ فون دیکھتا ہوں تو آپ کا سب کانشیس ہر رات اور ہر صبح وہ کنٹینٹ ایبزارب کر رہا ہے جو کسی اور نے آپ کے لیے ڈیلیبریٹلی ڈیزائن کی. اور یہ صرف آپ کی بات نہیں, ہم سب اسی میں انوالو ہیں اور یہ کوئی ایکسیڈنٹ نہیں. سلیکون ویلی کے ایک سائنٹسٹ نے ان ایپس کو ایک اسپیسیفک سائیکولوجیکل پرنسپل پر ڈیزائن کیا. اسے کہتے ہیں ویریبل ریوارڈ شیڈیول. اور آپ کو نہیں پتا کہ اگلی پوسٹ انٹرسٹنگ ہے یا نہیں اور اسی انسرٹینٹی میں آپ کا دماغ ڈوپامین ریلیز کرتا رہتا ہے اور آپ اسکرول کرتے رہتے ہیں. فارمل گوگل ڈیزائن ایتھسسٹ کرسٹن ہیرس نے خود کہا جو کہ خود اس سسٹم کا حصہ تھا. A handful of people working at a handful of tech companies are studying the thoughts of 2 billion people every day. 2 ارب لوگ جن کے سب کانشیس میں روزانہ ڈیلیبریٹلی کیوریٹڈ کنٹینٹ جا رہا ہے. اور یہ صرف سوشل میڈیا کی بات نہیں ہے. ایڈورٹائزمنٹ کمپنیز نے دہائیوں سے سب کانشیس سائیکولوجی کو یوز کیا. سوچتے تھے کہ آپ کی چوائسز آپ کی اپنی ہے, آپ یہ بھی سوچتے تھے کہ آپ نے خود ڈیسائیڈ کیا, لیکن آپ کے سب کانشیس کو برسوں سے پروگرام کیا جا رہا ہے اور آپ کو اس چیز کا پتہ بھی نہیں چلا. لیکن اب یہ اسٹوری ختم نہیں ہوئی کیونکہ وہی سائنس جس نے یہ سب کچھ ریویل کیا اسی نے ایک اور چیز بھی ڈسکور کی اور یہ ڈسکوری شاید سب سے امپورٹنٹ ہے, نیورو پلاسٹیسٹی. 1960 کی دہائی تک سائنٹسٹ یہ سمجھتے تھے کہ دماغ فکسڈ ہے, ایک بار ڈیولپ ہو جائے تو بدلتا نہیں. اور پھر اچانک سے ریسرچرز نے کچھ ایسا دیکھا جو انہیں بالکل سمجھ میں ہی نہیں ہے. اسٹروک کے پیشنٹس جن کے برین کے کچھ اسپیسیفک پارٹس ڈیمیج ہو چکے تھے وہ گریجولی ریکور کر رہے تھے اور ان کے فنکشنز واپس آ رہے تھے. مگر کیسے؟ کیونکہ ان کے برینز نے
نیورل پاتھویز بنا لیے تھے اور دوسرے حصوں نے وہ سب کام سنبھال لیے تھے جو برین کے اس اسپیسیفک ڈیمیجڈ حصے کا تھا. اور ان سب کا مطلب یہ تھا کہ دماغ خود کو بدل سکتا ہے ہر عمر میں اور ہر وقت میں. نیورونز دیٹ فائر ٹوگیدر وائر ٹوگیدر. اور یہ ہے ہیبس لا. ڈونلڈ ہیبس کے 1949 کا وہ لا یا پھر وہ پرنسپل جس نے نیورو سائنس کی دنیا بدلی. جو آپ بار بار سنتے ہیں, جو آپ بار بار کرتے ہیں یا پھر جو آپ بار بار محسوس کرتے ہیں, تو آپ کا برین ان نیورونز کو آٹومیٹکلی کنیکٹ کر دیتا ہے اور پرماننٹلی کنیکٹ کر دیتا ہے اور وہ پیٹرن آپ کا ڈیفالٹ سیٹنگ بن جاتا ہے اور آپ کا سب کانشیس اسے آٹومیٹکلی چلانے لگتا ہے. اب اس کو اپنی پریکٹیکل لائف میں اپلائیں گے. ابھی جس طرح آپ کا سب کانشیس مائنڈ پروگرام ہے وہ آپ کے ماضی یعنی پاسٹ کا رزلٹ ہے. آپ کا انوائرمنٹ, آپ کی پرورش اور آپ کے ایکسپیرینسز مینس کہ آپ نے وہ پروگرامنگ خود نہیں چنی لیکن آپ اسے بدل سکتے ہیں. اس کو سمجھتے ہیں ایک ایگزامپل سے. اولمپک ایتھلیٹس ویژولائزیشن کرتے ہیں. وہ اپنی پرفارمنس کو اتنی ڈیٹیل سے اور اتنی بار ریہرسل کرتے ہیں کہ ان کا برین ایکچوئل اور امیجنڈ پرفارمنس میں فرق نہیں کر پاتا. 2004 میں ایتھنز اولمپکس سے پہلے سوئمر مائیکل فیلپس نے اپنی کوچ باب بومن کے ساتھ ایک ٹیکنیک یوز جسے وہ ویڈیو ٹیپ کہتے ہیں. ہر رات سونے سے پہلے اور ہر صبح اٹھنے کے بعد فیلپس اپنے پرفیکٹ ریس کو مائنڈ میں پلے کرتا تھا اور اس سے وہ ریس اپنے سب کانشیس میں ہزاروں بار جیتی اس سے پہلے کہ وہ پول میں اترے. اور پھر ایتھنز میں اس نے 8 گولڈ میڈلز جیتا. یہ نیورو پلاسٹیسٹی ہے, یہ ہیبین لرننگ ہے اور یہ آپ کے سب کانشیس کی پروگرامنگ ہے. لیکن اس بار آپ کے اپنے ہاتھ ہے. آج کی ویڈیو میں ہم نے جانا لیبٹ ایکسپیریمنٹ کو, 95% پروسیسنگ کو, ٹراما کو, اور آخر میں ہم نے جانا نیورو پلاسٹیسٹی کو. وہ نیورو پلاسٹیسٹی جو آپ کو یہ طاقت دیتی ہے کہ آپ خود اپنی پروگرامنگ کریں اور آپ کا سب کانشیس مائنڈ اس وقت وہ سب کچھ ایبزارب کر رہا ہے جو آپ کے سامنے ہے. یہ ویڈیو بھی, یہ خیالات بھی اور یہ احساسات بھی. تو آخر میں آپ کو کوئی جواب نہیں دوں گا بلکہ میں آپ کو ایک سوال دے کے جا رہا ہوں اور وہ سوال یہ ہے کہ آپ کا سب کانشیس مائنڈ آپ کو کہاں لے جائے اور کیا آپ اسے وہاں لے جانے دینا چاہتے ہیں یا نہیں. آپ کی زندگی وہ نہیں جو آپ سوچتے ہیں بلکہ آپ کی زندگی وہ ہے جس پر آپ کا سب کانشیس مائنڈ یقین کرتا ہے. سو گائز یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. امید کرتا ہوں آپ کو اس سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اور آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو ہماری اس ویڈیو سے تھوڑا بھی کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو ہمیں لائک کر دیجیے گا کیونکہ اس سے ہمیں موٹیویشن ملتی ہے, اس سے ہمیں کام کرنے کا حوصلہ ملتا ہے. اور ہمارے چینل AKSpeaks کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں. ملتے ہیں کسی نیکسٹ انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ویڈیو میں. تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.